خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ بسا اوقات انسان جو خواب دیکھتا ہے وہ اس کے حق میں بشارت ہوتی ہے۔ نمبر 2، انسان جو خواب دیکھتا ہے وہ اس سے تنبیہ کرنے کے لیے آتا ہے، اسے سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ اور تیسری قسم کا خواب یہ وہ خواب ہوتا ہے جو انسان کو پریشان کرنے کے لیے، وہم میں ڈالنے کے لیے، اس کے خیالات کو منتشر کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ 3 قسم کی بہت بنیادی قسم کے خواب ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا پہلے قسم کے خواب تو وہ جو انسان کو خوشخبریاں سنانے کے لیے آتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص پریشان ہے، پریشانی کے عالم میں وقت گزار رہا ہے، اگر خواب میں مردے کو دیکھے اور مردہ آ کر اس کو کوئی چیز دے رہا ہو تو یہ اچھا خواب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انشاءاللہ وہ نفع پائے گا، خیر پائے گا، اس کے حالات بدل جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی دیندار ہے، نیک ہے، اچھا ہے اور شریعت کا پابند ہے، خواب میں وہ اذان دے رہا ہے، خواب کے اندر اذان کے کلمات کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ اس خواب دیکھنے والے کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ خواب بشارت کے لیے، خوشخبری سنانے کے لیے آتا ہے۔ اور دوسرے قسم کا جو خواب ہے وہ انسان کو تنبیہ کے لیے آتے ہیں، تنبیہ کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ اس کو اشارے کرتا ہے کہ اپنی یہ حرکتیں چھوڑ دو، اپنی یہ کام چھوڑ دو۔ میرے ایک دوست ہیں جان پہچان والے، بڑے نیک باشرہ، اچھے، تو انہوں نے مجھے اپنا خواب سنا کہ مفتی صاحب میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاؤں غلاظت میں لتھڑے ہوئے ہیں، میرے ہی پاخانے میں میرے پاؤں لتھڑے ہوئے ہیں، تو کیا تعبیر ہے؟ میں نے کہا لگتا ہے تم کوئی حرام کمانے کے چکر میں پڑے ہو۔ کہتا نہیں ایسا تو کچھ نہیں۔ میں نے کہا غور کرو اپنے حالات پہ، اپنے حالات پہ غور کرو، کہیں سے کوئی حرام آمدنی کے امکان تو نہیں پیدا ہو گئے؟ اس لیے کہ تم نیک ہو تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں تمہیں تنبیہ کی ہے کہ اپنے اس گناہ کو چھوڑو، غور کرنا تمہارا کام ہے۔ تو اس نے مجھے پھر اگلے دن بتلایا کہ ہاں مفتی صاحب ایک بات سمجھ میں آئی، میں اصل میں ہوں گورنمنٹ کا ملازم، لیکن میں ظہر کے بعد گورنمنٹ کو جو ٹائم دیا ہوا ہے اسی وقت میں اپنا ایک سائیڈ بزنس شروع کر دیا ہے، وہاں وقت دے رہا ہوں۔ یہ حرام آمدنی تھی کہ جب آپ اپنا وقت کسی کو بیچ چکے ہیں اس وقت میں وہ اپنا دوسرا کام نہیں کر سکتے، لیکن وہ صاحب چونکہ نیک تھے، باشرہ تھے، شریعت کے پابند تھے، ان سے نہ جانے کے اندر یہ غلطی ہو گئی تو فوراً خواب میں آ کر ان کو تنبیہ کی گئی کہ اپنے اس گناہ کو چھوڑ دو، اس گناہ سے باز آؤ۔ چنانچہ تو جب انہوں نے یہ خواب کی تعبیر سنی کہ ان کے پاس حرام آنے والا ہے اور یہ ان کا کرنا جائز نہیں ہے، تو انہوں نے فوراً وہ اپنا سائیڈ بزنس چھوڑ دیا اور ٹوٹل وقت اپنی جاب کو دینے لگے۔ تو یہ دوسرا خواب آتا ہے تنبیہ کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ اور تیسرے خواب وسوسے ہوتے ہیں، مغالطے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو قبض ہوتی ہے، معدہ خراب ہوتا ہے، تو وہ جب خواب میں دیکھتے ہیں دوڑ رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، جنگلات کو دیکھتے ہیں، پیچھے کوئی لگا ہوا ہے، راستہ نہیں ملتا، منزل نہیں ملتی، یا شیطان ویسی سارے دن کی جو لڑائی جھگڑے سوچ وہ خواب میں آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ وسوسہ ہوتا ہے، ان خواب کی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو بنیادی طور پر خواب کی یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اور اگلی جو بات ہے، انسان جب اچھا خواب دیکھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ تعالیٰ یہ کے ساتھ یہ حسن ظن قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے، بندے کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان اچھا خواب دیکھے تو سوائے اپنے دوست کے اور کسی عالم کے تیسرے شخص کو بیان نہ کرے، کہ دوست بھی اس کی بہت اچھی تعبیر کرے گا، علماء تو کرتے ہی اچھی تعبیر ہیں، اچھی ہی تعبیر بتلائیں گے، تو اللہ تعالیٰ خواب دیکھنے والوں کو اس تعبیر بتانے والے کے مطابق تعبیر پیش کروا دیں گے۔ تو ایک تو چیز میں نے آپ سے ذکر کی، جب آپ خواب دیکھیں تو سوائے
علماء کے علاوہ بلکہ ذکر بھی نہ کیا کرے کسی سے. میری رائے تو یہ ہے, جگری دوست بھی بہت ہی کم ہوتے ہیں, تو علماء ہی سے ذکر کرنا چاہیے, انہی سے تعبیر لینی چاہیے. اور اگر کوئی برا خواب دیکھے, برا خواب, تو اول تو برے خواب کو انسان ذکر ہی نہ کرے, ذکر ہی نہ کرے, کسی کو بتلائے نہ, بلکہ برے خواب کا اثر زائل کرنے کا طریقہ کیا ہے. آپ کو میں, اگر کوئی انسان برا خواب دیکھے تو برے خواب کا اثر زائل کرنے کا طریقہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے وہ یہ ہے, انسان کو اگر برا خواب آئے تو کیا کرے, بائیں طرف کو تھتکار دے 3 دفعہ ایسے. دائیں کروٹ پہ لیٹا ہوا تھا, کروٹ کو بدل کے بائیں طرف لائے, 3 دفعہ ایسا کرے, اور یہ دعا پڑھ لے, اعوذ باللہ من شر ہذہ الرؤیا, اعوذ باللہ من شر ہذہ الرؤیا, اعوذ باللہ من شر ہذہ الرؤیا. اے اللہ, میں اس خواب کے برے اثر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں, خواب کے برے اثر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. تو سب سے زیادہ سچے میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کسی شخص نے یہ عمل کیا تو برا خواب اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا, برا خواب نقصان نہیں. اور تیسرا کام کیا کرے کہ اپنی بائیں کروٹ پر پھر لیٹ جائے. تو یہ 3 کام کرنے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ برا خواب آئے اور برے خواب کے اثر سے آپ بچنا چاہ رہے ہیں تو 3 کام کرنے ہیں اس وقت میں, کہ بائیں طرف کو انسان تھتکار دے, نمبر 2 یہ دعا پڑھے, اعوذ باللہ من شر ہذہ الرؤیا, عربی میں نہیں آتی, اردو میں ترجمہ پڑھ لے, اے اللہ اس خواب کے برے اثر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں, خواب کے برے اثر سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں, یہ دعا پڑھ لے. اور تیسری چیز, بائیں کروٹ پر انسان سو جائے. اور چوتھا جو کام ہے وہ اس خواب کو کسی سے ذکر نہ کرے, ذکر نہ, اگر کرنا بھی ہے تو خواب کے فن کے جو ماہر ہیں علماء ان کے سامنے ذکر کرے, وہ اس برے خواب کی بھی اچھی تعبیر بتائیں گے. اس طریقے سے آپ برے خواب کے اثر سے بچ سکیں گے. تو یہ بنیادی چیزیں میں نے آپ کو خواب کے حوالے سے ذکر کر دی. Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.